محمد کے گھرانے سے وفاداری نہ چھوڑیں گے. وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى أبد الآبدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات سامعین گرامی، دعا ہے کہ خداوند تعالیٰ بصدقہ محمد و آل محمد تمام مومنین کی اس مقام پر حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے. جو مومنین عرصہ دینے کے لیے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے عرصے کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اس امام بارگاہ کے متولیان اور مؤسسین جو زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. جو اس جہانی فانی سے رحلت فرما چکے ہیں، مخصوص کامران مادی، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، ان کے بشری کمزوریوں سے درگزر فرمائے، ان کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے. ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ صلوات. سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے، اگر آپ نے غور کیا، آپ نے اگر توجہ سے سنا، اور اگر کوئی ہمارا کوئی دوسرا مسلمان بھائی یہاں اگر موجود ہے اور تعصب کی عینک اتار کر کسی مسلک سے باہر نکل کر اگر میری اس تقریر کو سنے گا، میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ مذہب حقہ کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ توجہ، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار. اے ایمان والو تقوی اختیار. کیا مقصد؟ یہ اپنا کردار اچھا بناؤ. ایمان تو لے آئے ہو، لیکن اپنا کردار اچھا بناؤ. کردار اچھا تب بنے گا جب سیرت معصومین کا مطالعہ کریں گے، اس پر عمل کریں گے. اور کردار اچھا اس وقت ہوتا ہے جب انسان کے دل میں خوف خدا ہو، تب انسان عمل کے لیے سیرت بھی تلاش کرتا ہے، عمل بھی کرتا ہے. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. اور تم میں یہ تمیز پیدا ہو جائے، اپنے آپ کو اس قابل بناؤ، تمہارے اندر یہ تمیز پیدا ہو جائے کہ کھرا کون ہے، کھوٹا کون ہے، سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، اصلی کون ہے، نقلی کون ہے.
رہنما کون ہے، ڈاکو کون ہے؟ پھر جب تمیز پیدا ہو جائے پھر اللہ نے فرمایا سچا سچوں کے ساتھ، جو سچا ہے، صحیح ہے، اصلی ہے، رہنما ہے، اسی کے ساتھ۔ اب اللہ نے فرمایا کہ تقوی اختیار کرو اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ لیکن میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کوئی ایسا حکم دیتا ہی نہیں جس کا کرنا مشکل ہو یا کرنا ممکن نہ ہو، یا کرنا ممکن نہ ہو یا کرنا مشکل ہو، اللہ ایسا حکم نہیں دیتا۔ اب جب اللہ نے فرمایا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امکان ہے، ممکن ہے۔ مقصد یہ ہے کہ میں نے سچوں کی ایک جماعت بنائی ہے، بنائی میں نے ہے، تم اس جماعت کے ساتھ ہو جاؤ تو پھر کامیابی کامیابی۔ اب صرف اگر یہ اللہ فرما دے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، میں نے سچوں کی جماعت بنائی ہے، اور تعارف نہ کروائے، پھر ہمیں کیا پتہ کہ سچے کون ہیں؟ اب یہ تو ذمہ داری ہے نا اللہ کی۔ جب اللہ نے فرما دیا، حکم دیا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اب اللہ نے تعارف بھی تو کروانا ہے، ایسا نظام بنائے، ایسا تعارف کروائے سچوں کا، ایسا مکمل تعارف ہو جس میں کوئی اختلاف نہ ہو۔ جب صادقین کی بات آئے تو وہاں اہل سنت بھی کہے کہ یہی ہیں، بریلوی بھی کہے کہ یہی ہیں، اہل حدیث بھی کہے کہ یہی ہیں، دیوبندی بھی کہے کہ یہی ہیں، شیعہ بھی کہے کہ یہی ہیں، سارے کے سارے فرقے متحد متفق ہو کر کہے کہ یہی صادقین ہیں۔ پھر اگر کوئی مانے یا نہ مانے ان کی اپنی قسمت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب ایسا انتظام ہونا چاہیے کہ سچوں کا ایسا تعارف ہو کہ ہر فرقے کا بندہ، ہر آدمی یہی کہے کہ یہی صادقین ہیں، پھر ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب اگر یہ اقرار بھی کرے پھر ساتھ نہ ہو تو ان کی اپنی قسمت۔ اب ہم دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں کوئی ایسی جگہ یا باجماع کوئی ایسی جگہ آئی ہو جہاں کوئی جھوٹوں کی جماعت آئی ہو، ان کے مقابلے میں سچے آئے ہوں اور سچے ثابت ہوئے ہوں اور جھوٹے جھوٹے ثابت ہوئے ہوں، اب قرآن سے دیکھنا ہے، قرآن ہمارا رہنمائی کرے گا کہ کوئی ایسے ہوں جو جھوٹے ہوں اور جھوٹے آئے ہوں اور سچوں کے مقابلے میں، اور اس کے بعد سچے جیت گئے ہوں، جھوٹے ہار گئے ہوں، پھر تو ان کا صادقین ہونا، سچا ہونا مسلم ہے۔ نصارہ نجران کا ذکر ہے نا، عیسائی مبالغہ کیا تھا، مبالغے کے لیے آئے تھے۔ یہ نصارہ نجران کے ایک علاقہ تھا، وہاں تقریباً 73 بستیاں تھیں، جس طرح منتشر آباد کے دیہاتوں میں، جس طرح چوکی ممتانی، ادھر حسین آباد، ادھر گمرانی، میں نال نال، یہ سارے نال نال بستیاں 73 بستی ہیں، 73 بستی، اور ان کی تعداد کتنی تھی؟ تعداد ان کی تھی 1 لاکھ اور 40,000 جنگجو تھے، بت پرست تھے پہلے،
عیسائی کیسے بنے؟ روم سے ایک عیسائی آیا، وہ مستری کا کام بھی جانتا تھا، وہ لوہار کا کام بھی جانتا تھا، وہ درخان کا کام بھی جانتا تھا، وہ اس علاقے میں آیا مزدوری کرنے کے لیے، لیکن اپنے مذہب کے ساتھ مخلص تھا۔ اپنے مذہب کے ساتھ مخلص تھا، جہاں کام کرنے دیا وہاں انجیل سنائی، جہاں کام کرنے دیا وہاں انجیل سنائی، اور حتیٰ کہ پورے کے پورے لوگ 1,00,000 بت پرستی کو چھوڑ کر سارے کے سارے عیسائی ہو گئے اس کی محنت میں۔ ایک عیسائی اپنے مذہب کے ساتھ مخلص ہو جائے تو اتنا کام کر سکتا ہے، اگر مسلمان کاش کہ اس طرح مخلص ہوتا اپنے مذہب کے ساتھ، سارے دین تجزیے کے لوگ پیسے دے پیسے کے اگلے والے تنظیم بڑھ لگی ہے، نوجوان نے دیجیے اس میں کہ بھی اور شرکت کرو، نوجوانوں کو جہاں سے تنخواہ ملتی ہے گاہ سارے سارے پیسے نکلے سلوات تو وہ عیسائی تھے۔ پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد خطوط لکھے، مختلف لوگوں کو دعوت اسلام دی، ایک خط نصارہ نجران کے عیسائیوں کو بھی لکھا، اور وہاں آپ نے کیا لکھا؟ آپ نے یہ لکھا کہ بے اسم رب ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، بے اسم رب، یعنی حضرت موسیٰ کو وہ مانتے تھے، حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے تھے، ابراہیم کو بھی مانتے تھے۔ یہ ابراہیم حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کے رب کے نام سے شروع کرتا ہوں، میں ان کے رب کا نمائندہ ہو کر تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ یا تو اسلام کو قبول کرو یا پھر جزیہ دو، اگر اسلام قبول بھی نہیں کرتے، جزیہ بھی نہیں دیتے ہو تو پھر جنگ کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ 3 بات۔ ابو حارثہ ان کا بڑا عالم تھا، بڑا پادری تھا، بڑا راہب تھا ان کا، جس طرح کہ بڑا مذہبی لیڈر ہوتا ہے، مذہبی رہنما ہوتا ہے۔ ابو حارثہ کے پاس جب خط پہنچا تو اس نے بلایا اپنے مشاورتی کمیٹی کو، تو وہ کہنے لگے معلوم تو ایسے ہوتا ہے کہ یہ خط اس کا ہے جس کے بارے میں پیشین گوئی دی گئی تھی کہ ایک پیغمبر آنے والا۔ آگے تم خود سوچو۔ المختصر، وہاں سے یہی فیصلہ ہوا کہ جلدی نہیں کرتے، جاتے ہیں، یہاں سے وفد جانا چاہیے، اور وفد میں ہر بستی کا ایک ایک نمائندہ ہونا چاہیے، اور یہ جا کر اس کے ساتھ ملیں، بات کریں، پہلے پتہ تو چلے کہ یہ کیسے سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ اب وہاں سے روایت ملتی ہے کہ 60 آدمی وہاں سے تیار ہوا، 60 آدمی تیار ہوا، وہاں سے جانے لگے، اور ایک قرض نامی شخص تھا، وہ بھی پادریوں کا تھا، وہ گھوڑے پر کھڑا ہوا تھا، اچانک اس کے گھوڑے کا پاؤں ایک پتھر پر لگا، گھوڑا تھوڑا سا پھسلا، جب پھر وہ گرنے لگا اپنے آپ کو سنبھال لیا، پھر کہتا ہے کہ دیکھ غضب تھی گئے، وہ جملے میں ادا نہیں کرتا جو اس نے ادا کیا، کہ وہاں بیٹھا ہے، اس نے خط لکھا ہے، اس کی طرف جانے کے لیے ہمیں اتنی مصیبت بھوگنی پڑ گئی۔ ابو حارثہ کہتا ہے خبردار، تو تباہ ہو جائے اس کے بارے میں نہ کہے، دوبارہ نہ کہے۔ کیوں؟ وہ سچا ہے، وہ سچا ہے۔ اس نے کہا مجھے شک اسی طرح پڑتا ہے کہ وہ سچا ہے۔ پھر جب سچا ہے تو کیوں جا رہے ہو؟ مان لو۔
اس نے کہا کہ بات یہ ہے اگر مان لیں تو میری سرداری لگی ہوئی سی اپنا خانہ کعبہ بنائی پہ ہم اندر چکے بلے چڑھاوے چڑھتے ہیں منتا آیا ہم لوگ زمینہ وقف کرائے ہم اوہی صحیح دی بہنا تھی اندھی 20 لاکھ سالانہ آمد ہے 20 لاکھ دینار اے آمد کی دے ویسی اس وقت دے مقصد چھوڑن دل نہیں. آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ حق کو سمجھتے تو ہیں لیکن آتے نہیں. کیوں؟ ووٹ میلی جاتی ہے, سرداری جاتی ہے, وہ پیسہ جو آ رہا ہے وہ جاتا ہے. کتنے لوگ ہیں سمجھتے ہیں کہ علی ولی اللہ, علی اللہ کا ولی ہے, سمجھتے ہیں حق کا امام یہی ہے, تعریفیں بھی کرتے نظر آتے ہیں لیکن اس دروازے پر نہیں آتے. لیکن دروازے کی طرف نہیں آتے. دور دور سے ویڈیوز کلپ آ رہے ہیں, کتنی تعریفیں, اتنی تعریفیں شاید ہم بھی نہ کرتے ہوں گے جتنی تعریفیں وہ کر رہے ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے اتنی تعریفیں بھی جانتے ہیں, اتنے فضائل بھی جانتے ہیں, آتے کیوں نہیں؟ گال بابا آ گئی ابو ہر سال سرداری کی دے ویسی, مجھے آمد ہے وہ کی دے ویسی, مرید کی دے ویسن. تو لہذا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو بہرحال وہاں سے روانہ ہوئے, مدینہ کے باہر آئے, پتہ کیا, انہیں کہا سرکار خاتم النبیین وہاں مسجد نبی میں تشریف فرمایا اصحاب کے ساتھ. وہاں پہنچے, مسجد کے کونے میں آپ اصحاب کے ساتھ بیٹھے تھے, یہ گئے دوسرے کونے میں, نماز کو ان کی عبادت کا وقت ہو گیا, انہیں ناقوس بجایا, ناقوس بجا کر عبادت مشغول ہو گئے. اصحاب وہاں غصے میں آ گئے, مسجد نبی, عیسائی اور ناقوس عبادت. آپ نے فرمایا نہیں, ہر ایک کو مذہبی آزادی ہے, کچھ نہ کرو, ہر ایک کو مذہبی آزادی ہے, کچھ نہ کرو. مسجد نبی تے عیسائی بھی آیا بیٹھے عبادت کرے دا پہ, پیغمبر فرمائے نے پوچھنا. آج مسلمان کو مسجد نہیں آیا, مسلمان کو مسجد نہیں آیا. مسجد نبی بیت اللہ الحرام کے بعد اگر مقام ہے تو مسجد نبی ہے. عیسائی ناقوس بھی بجائے مسجد, نماز بھی پڑھیے مشرق کے پاس سے منہ کر کے اپنے طریقے کے مطابق. پیغمبر نے منع نہیں فرمایا, یعنی پیغمبر نے ان کی سیرت نمونہ ہے ہمارے. پیغمبر نے ہمیں درس دیا ہے اس بات کہ تمہارے دروازے کھلے ہونے چاہیے ہر ایک کے لیے. ہو سکتا ہے کہ اس دروازے سے کوئی آئے اور جا کر کوئی مقداد بن جائے, کوئی سلمان بن جائے, کوئی ابوذر بن جائے, کوئی کمبر بن جائے, کوئی بھی آئے. حسین نے بھی اسی طرح دروازے کو کھلا رکھا, آنے والے حر بن گئے, اگر دروازہ بند کر دیتے تو کون آ سکتا, کون سنتا. تو بہرحال عبادت کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے, وہ خط دکھایا, آپ کا خط آیا ہے, ہم نے اس کو پڑھا, تو ہم تو پہلے سے مسلمان ہیں, ہم تو اللہ کو مانتے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں, تم مسلمان نہیں ہو سکتے. کیسے؟ 4 کام تم ایسے کرتے ہو جو وہ کرنے والا اپنے آپ مسلمان نہیں کہہ سکتا. 4 کام تم ایسے کرتے ہو کہ وہ کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا. وہ کون سے کام ہیں؟ ایک تو تم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو, ایک تو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو. دوسرا صلیب پہنتے ہو. یہ صلیب انہیں عقیدہ حضرت عیسیٰ اللہ پھانسی لگے کہ آج بھی تئیدی شکل کی علامات موجود ہے, وہ ہے کہ سنا. تم صلیب پہنتے ہو. تیسرا تم شراب پیتے ہو. چوتھا تم سور کا گوشت کھاتے ہو.
یہ 4 کام جب تک تم میں ہیں تم اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلوا سکتے۔ اچھا ٹھیک ہے، شراب بھی چھوڑ دیں گے، ہم سور کا گوشت بھی چھوڑ دیں گے، سلیب بھی چھوڑ دیں گے، لیکن یہ بتاؤ ہم عیسیٰ کے بارے میں کیسے یقین کریں کہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے؟ حضرت عیسیٰ تو مردوں کو زندہ کرتے تھے، کوڑی کے مریضوں کو ٹھیک کرتے تھے، بادر جاتوں کو ٹھیک کرتے تھے۔ آپ نے ہاں میں مانتا ہوں، لیکن یہ فضیلت اس کو اللہ نے عطا کی، یہ معجزہ تھا۔ معجزہ فعل خدا ہوتا ہے، معصوم کے ہاتھ پر ظاہر کرتا ہے تاکہ تائید ہو جائے کہ یہ اسی کا نمائندہ ہے۔ دوسرا کہنے لگا اگر عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں تو بتاؤ کس کا بیٹا ہے؟ مریم نے کسی کے ساتھ عقد کیا تھا؟ نہیں۔ کس کا بیٹا ہے؟ اس کا باپ کا نام بتاؤ۔ اس وقت آیت نازل ہوئی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے، خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، اس کو مٹی سے پیدا کیا پھر فرمایا ہو جا، پس ہو گیا۔ جس طرح آدم کی خلقت کی، عیسیٰ کی خلقت بھی اسی طرح کی۔ اگر فضیلت بغیر باپ کے ہے کہ بغیر باپ کا پیدا ہوا اسی لیے فضیلت ہے، اللہ کا بیٹا ہے، پھر آدم کا حوا ان کے باپ بھی نہیں ماں بھی نہیں، پھر تو وہ زیادہ فضیلت ان کو اللہ کا بیٹا مانو۔ بالآخر جب دیکھنے لگے کہ ہم ہار گئے ہیں، انہوں نے کہا تمہارے دلائل کے میں سمجھ نہیں لگا۔ ان میں سے ایک کہنے لگا، عاقب کہنے لگا کہ ہم مبالغہ کرتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ مبالغہ کی بات کریں گے کہ بھی سچا جھوٹا ہوگا، ایک دوسرے کو بد دعا کریں گے، مبالغے میں یہ بھاگ جائیں گے ہمارے سامنے نہیں ہے۔ اس نے مبالغے کا ذکر کیا، آیت نازل ہوئی کہ اے میرے رسول فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم، جب تم دلیلیں بھی دے چکے ہو، دلیلیں بھی آ چکی، سب کچھ مل چکا، اس کے بعد بھی اگر یہ بحث کرتے تمہارے ساتھ فقل، ان سے کہہ دو تعالوا آؤ ندعو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ الکاذبین۔ تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلائیں، تم اپنے نفسوں کو بلاؤ، ہم اپنے نفسوں کو بلائیں، ثم نبتہل، پھر مبالغہ کر لیتے ہیں، فنجعل لعنۃ اللہ الکاذبین، جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ میری گال بھی سمجھ آتی ہے؟ ماشاءاللہ۔ جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ اب کون کون آیا؟ تمام مفسرین نے یہ ایسی آیت جس کو کوئی بھی مسئلہ کہو اس کو کسی جگہ بھی نہیں لے جا سکتا۔ کسی سے پوچھ لو کہ یہ آیت اس میں انفسنا سے مراد کون ہے اور ابنا سے مراد کون ہے، نساء سے مراد کون ہے، یا کون کون آئے تھے، بشہی کریں یہ روایات ہیں پن پن پاک بھائی گال نہیں جڑ دی تھی، یہ آیت پہ بیدی کہیں پاس ہے۔ تو اس وقت کیسے آئے؟ ابنانا جمع کا صیغہ ہے، جتنے تمہارے بیٹے ہیں سب کو لے آؤ، ہم بھی لے آتے ہیں، جتنی عورتیں ہیں سب کو لے آؤ۔ یہ اس میں نہیں ہے فرق کہ بیویوں کو نہیں لانا، بہنوں کو نہیں لانا، ماؤں کو نہیں لانا، بیٹیوں کو نہیں لانا، نہیں کسی کا نہیں، جو جو سچے ہوں سب کو لے آؤ، چاہے وہ بہن ہو، چاہے وہ بیٹی ہو، چاہے وہ بیوی ہو، کوئی بھی ہو، جو سچے سب کو لے، ہم بھی لے آتے ہیں۔ وانفسنا وانفسکم، تم بھی اپنے جیسوں کو لاؤ، ہم بھی اپنے جیسوں کو لاتے ہیں، تم بھی اپنے جیسوں کو لاؤ، ہم بھی اپنے جیسوں کو لاتے ہیں۔ اب ابناء کے صف میں کون گیا یہاں سے؟
امام حسن امام حسین گئے، یہ کب وہاں کرنی تھی لعنت؟ وہاں وہ جا سکتا تھا جس نے زندگی میں ایک جھوٹ بھی نہ بولا ہو۔ اگر زندگی میں اگر 100 میں سے اگر 99 سچ بولا ہے، ایک جھوٹ بولا ہے، سچا تو ہے لیکن جھوٹے پر لعنت نہیں کر سکتا۔ سچا تو ہے مگر جھوٹے پر لعنت نہیں کر سکتا۔ وہاں وہ جائے گا جس نے زندگی میں جھوٹ نہ بولا ہو۔ آپ کون گئے؟ ابناء کی صف میں حسن حسین گئے، نساءنا اس کی صف میں کون گیا؟ اس کے صف میں ایک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ تشریف، 9 بیویاں تھیں مگر نہیں، کوئی نہیں۔ انفسنا و انفسکم، اپنے جیسوں کو لاؤ، اپنے جیسے کون؟ جو کہتے ہیں کہ پیغمبر ہم جیسے تھے، پیغمبر کو فرمایا، پیغمبر نے فرمایا تم اپنے جیسوں کو لاؤ، ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں۔ اب دیکھیں گے تمام رات کو تقریباً بہت سارے لوگ ایسے تھے رات کو نیند بھی نہیں آئی کہ ہم کس صف میں جائیں گے، ہم کس صف میں جائیں گے۔ پتہ نہیں جب رسول کو حکم ہوا اپنے جیسوں کو لاؤ، شاید ہم ان جیسوں میں چلے جائیں گے، لیکن اپنے جیسوں میں گیا تو فقط علی۔ اس کا مطلب سوائے نبوت اور رسالت کے اگر تمام خواص نبوت موجود تھے پیغمبر اسلام کے تو وہ علی میں تھے اور کسی میں نہیں تھے۔ اور دیکھو تصویری ترجمہ، تصویری ترجمہ پہلے حکم ہے ابنانا، ابنانا، اس کے نیچے حسن حسین جا رہے ہیں، اس کے بعد پیچھے کیا؟ نسانا و نساکم، اس کے پیچھے حضرت فاطمہ زہرا جا رہی ہے۔ پیغمبر اسلام امام حسین کو سینے کے ساتھ لگائے ہوئے اور کس کی انگلی پکڑے ہوئے؟ امام حسن کی انگلی پکڑے ہوئے جا رہے ہیں، پیچھے فاطمہ زہرا ہے۔ انفسنا وانفسکم، انفسنا، پھر آخر میں علی جا رہے ہیں، حضرت فاطمہ زہرا درمیان میں ہیں۔ اب فاطمہ کی عظمت مرتبہ کو سمجھیں، فاطمہ کون ہے؟ نبوت اور رسالت کو آپس میں ملانے والی کڑی کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ آپ جب گئے تو آپ دیکھیں ترجمہ، کوئی فرق نہیں ہے ترجمے کسی کے کتاب میں، تو وہاں حضرت سلمان نے جگہ بنائی، سلمان کو یہ شرف حاصل ہوا۔ کھجوریں تھیں، حکم ہوا کہ کھجوروں کو ان کی شاخوں کو آپس میں باندھ کر اوپر سے چادر پھیلا دی جائے، وہاں سایہ بنایا جائے، نیچے سیاہ چادر بچھا دی جائے، اور اس وقت وہ سب اکٹھے تھے۔ لیکن میں ایک سوال کرتا ہوں کہ کیا کبھی سنا ہے؟ ادھر سے تو ہمیں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ پنجتن پاک گئے، ادھر سے بھی ملتا ہے کہ ان کی بیٹے آئے ہوں، ان کی عورتیں آئی ہوں، ان جیسے تو ہوں۔ کیوں؟ وہ تھے راہب۔ کون تھے؟ راہب، جو عیسائیوں کے راہب ہوتے تھے، عالم ہوتے تھے، ان کے پادری ہوتے تھے، وہ شادیاں نہیں کرتے تھے، وہ شادی کے قائل نہیں تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ شادی اور بچے، بیوی اور بچے اللہ کے راستے میں رکاوٹ ہے، لہذا شادی نہیں کرنی، بس اللہ اللہ کرنی ہے، عبادت کرنی ہے، اسی لیے وہ شادیاں نہیں کرتے تھے۔ اسلام نے ان کو چیلنج کیا ہے، چونکہ شادی کے قائل نہیں تھے، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ۔ اپنے بیٹوں کو، بیٹوں کو تھے نہیں۔ مقصد یہ ہے، اسلام یہ بتانا چاہتا ہے کہ اسلام میں لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت کا تصور نہیں ہے، اسلام میں کوئی رائے بغیر نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر تم نے بیوی بچوں کو چھوڑ کر عبادت شروع کر دی، تمہاری کوئی عبادت نہیں ہے۔ عبادت تمہاری وہ ہے، بیوی کے حقوق بھی پورے کرو، بچوں کے حقوق بھی پورے کرو، تب اللہ کی عبادت کرو، تب وہ عبادت ہے۔ تو ان کے پاس کچھ نہ تھا، انہیں گال بھئی میں کو آکھان لو بجھے نراز نتی ہو آکھان راہب کہے کو آکھے میں نے شادی نہیں کریں دا،
سارے کو قسم مشہور ہے وہاں کسی تساں لائب آیا تو وہاں کے مجھے دو اے بابا یہ سمجھاؤں حق کی چھوڑو کہ شادی نہیں کی دیئے مگدہ پہ ٹھیک ہے بس پہنچو سر یہ شادی نہیں کی تھی بچنے کی مگدہ پہ بچنے دل کی ہو سکتے جب تک شادی نہ کرے کتب دے ہمارے بھی ہیں باقی تو بہرحال رائے اس کو کہتے شادی نہیں کرتے تو ان کو ان کی طرف سے وہ نہیں آئے کہ نہ بیٹے تھے نہ آئے ان پادریوں کے ادھر سے یہ گئے اب آپس مشورہ کرنے لگے اب کیا کریں انہوں نے کہا دیکھ لو اگر پیغمبر اسلام اپنے اہل مدینہ اپنے اصحاب کے ساتھ آتے تو مبالغہ کر لو اگر اپنی اولاد کے ساتھ آتے ہیں اپنوں کے ساتھ آئیں تو مبالغہ نہ کرو کیوں اسی لیے کہ اس پیغمبر کو اگر اپنی صداقت میں ذرا پر بھی شک ہوگا تو اپنی اولاد کو نہیں لائیں گے ذرا پر بھی شک ہو تو اولاد کو نہیں لائیں گے اب جب دیکھا کون آ رہا ہے نے کہا دیکھو کون آ رہا ہے جب دیکھا تو پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے آ رہے ہیں امام حسن امام حسین کو سینے کے ساتھ لگائے ہوئے امام حسن کی انگلی پکڑے ہوئے پیچھے فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ ان کے پیچھے حضرت علی مرتضیٰ جب ان کو آتا ہوا دیکھا اس وقت قادر شخص جو تھا اس نے کہا خبردار مباہلہ نہ کرنا میں ایسی ہستیوں کو دیکھ رہا ہوں تم حالات نہیں دیکھ رہے ہو سورج کی روشنی ماند پڑ گئی ہے ان کے آنے سے سورج کی روشنی ماند پڑ گئی ہے آپ دیکھیں پرندوں نے اپنے گھونسلے چھوڑ دیے ہیں آپ حالات کو تبدیل ہوتا نہیں دیکھ رہے تم مبالغہ نہ کرو اگر اس شخص نے دعا مانگی یا پیچھے جو آ رہے ہیں انہوں نے اگر آمین کہہ دی تمہارے عیسائیوں کا ایک بھی باقی نہیں بچے گا اس وقت پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے مبالغہ نہیں کیا شکست تسلیم کر دیا شکست تسلیم امام جعفر صادق علیہ السلام بولا جب اللہ نے فرمایا کہ لعنت للکاذبین جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوگی تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہونی تھی لیکن شکست تسلیم کر لی شکست تسلیم کر لی لیکن مبالغہ نہیں کیا مقابلے میں نہیں آئے تو پھر لعنت کہاں گئی لعنت کہاں گئی آپ نے فرمایا وہ لعنت معلق ہو گئی لعنت معلق ہو گئی جو بھی قیامت تک ان کے مقابلے میں آتا جائے گا اس پر لعنت برستی جائے گی نعرہ حیدری جیو جیو اب اس کے بعد جورف الاشیاء کے ازداد